مولانا ابوالکلام آزاد کی یادداشتوں کے مجموعے انڈیا ونز فریڈم کا اردو ترجمہ بعنوان ہماری آزادی یا آزادی ہند، مرتبہ ہمایوں کبیر، دیباچہ، اشاعت 1959۔ جب آج سے کچھ اوپر 2 سال پہلے میں مولانا کی خدمت میں یہ درخواست لے کر گیا کہ انہیں اپنی آپ بیتی لکھنی چاہیے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کی غمآمیز ذمہ داری مجھے ہی انجام دینی ہوگی۔ مولانا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ابتداً اس کام کو ہاتھ میں لینے سے وہ جھجکے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ ماننے پر آمادہ کیا گیا کہ انگریزوں سے ہندوستانیوں کو اقتدار کی منتقلی کے عمل میں بحیثیت ایک اہم کردار کے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ اس یادگار زمانے کے بارے میں اپنے تاثرات محفوظ کر دیں۔ ان کی جھجک کا کچھ سبب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ناگزیر سیاسی اور انتظامی امور کا جو بوجھ ان پر ہے، اس سے نمٹنے کے لیے انہیں اپنی ساری توانائیوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ بالآخر میری اس یقین دہانی پر کہ لکھنے کے اصل بار سے حد الوسع میں انہیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ قباحت تو بے شک ہے کہ ہندوستانی عوام ان کے اپنے لفظوں میں ان کی سوانح عمری پڑھنے سے محروم رہیں گے، اور اس طرح ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کمی رہ جائے گی۔ لیکن کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہوگا کہ ان کی ہدایت میں ایک انگریزی کی کتاب تیار ہو جائے۔ میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ پچھلے لگ بھگ 2 برسوں میں سوائے ان مواقع کے جب مجھے دہلی سے باہر جانا پڑا، میں نے ہر شام کا اوسطاً 1 گھنٹہ مولانا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک حیرت انگیز باتیں کرنے والے شخص تھے، لفظوں میں اپنے تجربات کی تصویر اتار دیتے تھے۔ میں خاصے تفصیلی نوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی نقطے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات کی خاطر ان سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو سے تو مستقلاً انکار کرتے رہتے، لیکن ایسے تمام سوالات پر جن کا تعلق عام مسئلوں سے ہو، وہ انتہائی بے باکی اور خلوص کے ساتھ بات کرتے تھے۔ جب ایک باب کے لیے میں کافی مواد جمع کر لیتا تو انگریزی میں ایک ڈرافٹ تیار کر کے جلد سے جلد ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ ہر باب پہلے وہ خود پڑھتے تھے، پھر ہم دونوں مل کر اسے دیکھتے تھے۔ اس منزل پر وہ اضافے اور تحریف یا رد و بدل کے ذریعے بہت سی ترمیمیں کرتے تھے۔ ہم نے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ ستمبر 1957 میں میں نے مکمل کتاب کا پہلا ڈرافٹ انہیں دے دیا۔ جب کتاب کا پورا متن مولانا کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لگ بھگ 30 صفحے جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تاثرات سے ہے، فی الحال شائع نہیں کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مکمل متن کی ایک مہر بند نقل نیشنل لائبریری کلکتہ میں اور ایک نیشنل آرکائیوز دہلی میں جمع کرا دی جائے۔ یہ فکر انہیں بہرحال تھی کہ ان صفحات کی علیحدگی سے نہ تو واقعات کا خاکہ بگڑنے پائے، نہ ان کے عام نتائج میں فرق آئے۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور نومبر 1957 کے اواخر میں نظر ثانی اور کاٹ چھانٹ کے بعد تیار ہونے والا مسودہ مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس زمانے میں جب میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا مسودے کا جائزہ لیا۔ میری واپسی پر یکے بعد دیگرے تمام ابواب ہی نہیں، ایک ایک جملے پر ہم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انہوں نے کچھ معمولی ترمیمیں کی، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح بعض معاملات سے متعلق ابواب 3 یا 4 بار دیکھے گئے۔ اب کے برس یوم جمہوریہ کے موقع پر مولانا آزاد نے فرمایا کہ اب وہ مسودے کی طرف سے مطمئن ہے اور اسے تابعین کو بھیجا جا سکتا ہے۔ سو یہ کتاب جس شکل میں سامنے آئی ہے، ان کی حتمی منظوری کے مطابق مسودے پر مشتمل ہے۔ مولانا آزاد کی خواہش تھی کہ یہ کتاب نومبر 1958 میں شائع ہو، جب ان کی 70ویں سالگرہ پڑنے والی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اب یہ کتاب سامنے آئے گی تو اسے دیکھنے کے لیے مولانا ہم میں موجود نہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، شروع میں مولانا آزاد اس کتاب کی تیاری کا کام ہاتھ میں لینے پر کچھ زیادہ آمادہ نہیں تھے۔
जैसे जैसे किताब बढ़ती गई, मौलाना की दिलचस्पी में इजाफा होता गया। पिछले तकरीबन 6 महीनों में बहुत कम ऐसा हुआ कि मौलाना ने इस मुसव्वदे की तैयारी के काम में किसी शाम नागा किया हो। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में वो इंतहाई कमगो थे, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद ही ये पेशकश की कि सवानह की पहली जिल्द वो लिख देंगे जो उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई अदवार का अहाता करेगी और उनके 1937 तक के हालात पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने वाक़यतन एक खाका मंजूर भी फरमाया जो उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मौजूदा किताब के पहले बाब के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने ये इरादा भी किया था कि 1948 तक के वाक़यात से मुताल्लिक़ एक तीसरी जिल्द भी वो लिखेंगे। हम सब की बदबख्ती है कि ये जिल्दें अब कभी ना लिखी जा सकेंगी। इस किताब के सिलसिले में काम करना मेरे लिए एक कारोबारी शौक़ रहा है और मैं खुश होऊंगा अगर इस काम के वास्ते से इस मकसद की तरवीज में जो मौलाना आज़ाद को दिल से अजीज़ था मदद मिल सके। ये मकसद इबारत है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बेहतर हमाहंगी के फ़रोग़ से, जिसे दुनिया भर के इंसानों में बेहतर हमाहंगी की जानिब एक अव्वलीन इक़दाम कहना चाहिए। वो ये भी चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे को हमसायों और दोस्तों की तरह देखें। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को वो इस मकसद के हुसूल का एक ज़रिया समझते थे और कौंसिल के खुतबे सदारत में जो उनकी आखिरी तैयार की हुई और छपी हुई तकरीर थी, उन्होंने इन दोनों रियासतों के अफराद में जो सिर्फ 10-10 बरस पहले तक एक गैर मुनक़सिम मुल्क के बाशिंदे थे, मफ़ाहमत और हमदर्दी के रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए एक पुरज़ोर अपील की थी। मैं समझता हूँ कि इस किताब से हासिल होने वाली आमदनी का इससे बेहतर और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता कि इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान बेहतर हमाहंगी के फ़रोग़ की खातिर कौंसिल को दे दिया जाए। इसलिए एक हिस्से को छोड़कर जो मौलाना के सबसे करीबी वरसा को दिया जाए, इस किताब की बकिया रॉयल्टी कौंसिल को जाएगी जो उस रकम से हर साल 2 इनामात दे सके, एक ऐसे गैर मुस्लिम को इस्लाम पर और दूसरा एक ऐसे मुसलमान को जो हिंदू मत पर बेहतरीन मजमून लिख सके, और ये दोनों चाहे हिंदुस्तान के शहरी हों या पाकिस्तान के। नौजवानों के लिए मौलाना के दिल में जो कद्र और मोहब्बत थी, उसके पेश नज़र ये मुकाबला हर साल की 22 फरवरी तक 30 बरस या इससे कम उम्र के अशखास तक ही महदूद रहेगा। इख्तिताम से पहले एक और बात मैं पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूँ। इस किताब में ऐसी रायें और फैसले भी हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरा काम मौलाना के नताइज को कलम बंद करना था, इसलिए ये बहुत नामुनासिब बात होती अगर उस बयानिए पर मैं अपने ख्यालात का रंग चढ़ने देता। जब वो ज़िंदा थे, कई बार मैंने उनसे अपने इख्तिलाफ़ात का इजहार किया और उस कुशादा तबई के साथ जो मौलाना के मिजाज का एक मजबूत उनसुर थी, कभी कभार मेरी तनकीद की रोशनी में उन्होंने अपने ख्यालात में तरमीम भी की है। दूसरे मौक़ों पर अपने मखसूस अंदाज में वो मुस्कुराते और कहते, ये मेरे ख्यालात हैं और यकीनन मुझे इसका हक़ है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें ज़ाहिर करूं। अब जबकि वो नहीं हैं तो उनके ख्यालात को उसी शक्ल में आना चाहिए जिस शक्ल में मौलाना ने उन्हें छोड़ा था। किसी भी शख्स के लिए दूसरे की रायों और ख़यालों को तमाम तर सेहत के साथ पेश करना मुश्किल होता है। दोनों एक ही ज़बान का इस्तेमाल करें, जब भी एक लफ्ज़ की तब्दीली से मानी का दबाव कम हो सकता है और मफ़हूम के रंग में खफीफ सा फ़र्क लाया जा सकता है। उर्दू और अंग्रेज़ी की रूह में जो फ़र्क है वो मौलाना आज़ाद के ख़यालात की ताबीर के मरहले को दुश्वार तर बनाता है। हिंदुस्तान की दूसरी तमाम ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी मायादार है, रंगा रंग है और ताकतवर है। इसके बरक्स अंग्रेज़ी बुनियादी तौर पर एक ऐसी ज़बान है जिसमें बयान की लय धीमी रहती है, और जब बात कहने वाला मौलाना आज़ाद जैसा उर्दू का माहिर हो तो उस शख्स की हालत का क़यास आसानी से किया जा सकता है जो मौलाना के ख़यालात को अंग्रेज़ी में बयान करने का जौया हो। इन दिक्कतों के बावजूद मैंने मौलाना आज़ाद के ख़यालात को अपने बस भर दयानतदारी के साथ मुंतकिल करने की कोशिश की है, और ये वाक़या मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि इस मतन को मौलाना ने पसंद फरमाया था। हुमायूं कबीर, नई दिल्ली, 15 मार्च 1958। कैफियत नुमा। मेरे आबाओ अजदाद बाबर के ज़माने में हिरात से हिंदुस्तान आए। पहले वो आगरे में क़याम पजीर हुए, उसके बाद दिल्ली मुंतकिल हो गए। ये एक इल्मी ख़ानदान था। अकबर के ज़माने में मौलाना जमालुद्दीन ने
ایک عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ان کے بعد یہ گھرانہ دنیاوی معاملات کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور اس کے کئی افراد نے اہم انتظامی عہدے حاصل کیے۔ عہد شاہجہانی میں محمد ہادی قلعہ آگرہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ میرے والد کے نانا مولانا منظور الدین تھے۔ وہ مغلیہ دور کے رکن المدرسین کا خطاب پانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ یہ منصب شاہجہاں کے زمانے میں وضع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علم و فضل کی ترقی کے لیے ریاستی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا تھا۔ رکن المدرسین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ علماء اور اساتذہ کو وظائف، اراضی اور مراعات دیے جانے کا انتظام کرے۔ اس عہدے کا موازنہ آج کے زمانے میں ڈائریکٹر تعلیمات کے عہدے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک مغلیہ اقتدار کمزور پڑ چکا تھا، لیکن اہم عہدے ابھی برقرار تھے۔ میرے دادا کا انتقال جب ہوا تو میرے والد مولانا خیر الدین بہت کم عمر تھے، اسی لیے میرے والد کی پرورش ان کے نانا نے کی۔ غدر سے 2 برس پہلے ہندوستان کی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر مولانا منور الدین نے مکہ معظمہ کو ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھوپال پہنچے تو نواب سکندر جہاں بیگم نے انہیں روک لیا۔ وہ ابھی بھوپال ہی میں تھے کہ غدر کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ 2 برس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اس کے بعد وہ بمبئی گئے، لیکن مکہ معظمہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ بمبئی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے والد کی عمر تقریباً 25 برس کی تھی۔ وہ مکہ معظمہ گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اپنے لیے انہوں نے ایک مکان بنوایا اور شیخ محمد ظاہر وطری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شیخ محمد ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک جا چکی تھی۔ میرے والد کی ایک عربی کتاب 10 جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی تو وہ بھی پورے عالم اسلام میں معروف ہو گئے۔ وہ کئی بار بمبئی آئے، ایک بار کلکتہ۔ دونوں جگہوں پر بہت سے لوگ ان کے مداح اور مرید بن گئے۔ انہوں نے عراق، شام اور ترکی میں بھی دور دور تک سفر کیے تھے۔ مکہ معظمہ میں لوگوں کے لیے نہر زبیدہ پانی کا خاص ذریعہ تھی۔ اس کی تعمیر خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ بیگم زبیدہ نے کروائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نہر کی حالت خراب ہو چلی تھی اور شہر میں پانی کی بہت قلت تھی۔ حج کے زمانے میں یہ قلت سب سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی تھی اور حاجیوں کو سخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ میرے والد نے اس نہر کی مرمت کروائی۔ ہندوستان، مصر، شام اور ترکی میں انہوں نے 20 لاکھ کا چندہ جمع کیا اور نہر کی حالت اتنی بہتر کروا دی کہ بدو اسے دوبارہ خراب نہ کر سکیں۔ اس وقت سلطان عبد المجید ترکی کے حکمراں تھے۔ میرے والد کی خدمات کے اعتراف میں سلطان نے انہیں درجہ اول کا مجیدی تمغہ عطا فرمایا۔ میں سن 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوا۔ سن 1890 میں میرے والد پورے کنبے کے ساتھ کلکتے آئے۔ کچھ عرصہ پہلے جدہ میں وہ گر پڑے تھے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اسے بٹھا تو دیا گیا تھا مگر اچھی طرح نہیں، اور انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اسے کلکتے کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ صرف مختصر مدت تک یہاں قیام کریں گے، لیکن ان کے مداح اور مرید انہیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے کلکتہ آنے کے 1 سال بعد میری والدہ انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن کی گئیں۔ میرے والد ایک ایسے شخص تھے جس کا ایقان زندگی کے قدیمی آداب میں تھا۔ انہیں مغربی تعلیم پر بالکل اعتماد نہیں تھا اور انہوں نے کبھی بھی مجھے جدید قسم کی تعلیم دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم مذہبی عقیدے کو تہس نہس کر دے گی، چنانچہ انہوں نے پرانی وضع کے مطابق میری تعلیم کا بندوبست کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانا نظام یہ تھا کہ پہلے انہیں فارسی پڑھائی جاتی تھی، پھر عربی زبان میں کچھ درک حاصل کر لینے کے بعد انہیں فلسفے، اقلیدس، ریاضی اور الجبرا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی دینیات کا ایک نصاب بھی اس تعلیم کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ میرے والد چونکہ مجھے مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے گھر پر ہی انہوں نے میری پڑھائی کا انتظام کیا۔ ہر چند کے وہاں کلکتہ میں مدرسہ بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں میرے والد کی رائے بہت اچھی نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے خود ہی مجھے پڑھایا، اس کے بعد مختلف مضامین کے لیے مختلف اساتذہ مقرر کر دیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر میدان کے سب سے معروف عالم مجھے تعلیم دیں۔ ایسے طلباء جو تعلیم کے قدیمی نظام کی پیروی کرتے تھے 20 اور 25 برس کی عمر کے درمیان اپنے نصابات ختم کر لیتے تھے۔ اس میں وہ مدت بھی شامل تھی
جب جواں سال عالم سے مبتدیوں کو پڑھوایا بھی جاتا تھا تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ جو کچھ اسے سکھایا گیا تھا اس پر اس نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ میں نے 16 برس کی عمر میں اپنا نصاب مکمل کر لیا اور میرے والد نے تقریباً 15 طالب علم یکجا کیے جنہیں میں نے اعلیٰ تر سطح کے فلسفے، ریاضی اور منطق کی تعلیم دی۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے پہل سر سید احمد خان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ حقیقت مجھ پر روشن ہو گئی کہ جدید دنیا میں سائنس، فلسفہ اور ادب پڑھے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے طے کیا کہ انگریزی ضرور سیکھوں گا۔ میں نے مولوی محمد یوسف جعفری سے گفتگو کی جو اس وقت مشرقی نصاب تعلیم کے صدر ممتحن تھے۔ انہوں نے مجھے انگریزی حروف تہجی سکھائے اور پیارے چرن سرکار کی فرسٹ بک، پہلی کتاب مجھے دی۔ جیسے ہی مجھے اس زبان میں کچھ شد بدھ حاصل ہوئی میں نے انجیل پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اس کتاب کے انگریزی، فارسی اور اردو نسخے جمع کیے اور انہیں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ اس سے مجھے متن کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ ایک لغت کی مدد سے میں انگریزی اخبارات بھی پڑھنے لگا۔ اس طرح جلد ہی میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ انگریزی کتابیں پڑھ سکوں اور پھر خود کو بالخصوص تاریخ اور فلسفے کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ میرے لیے یہ شدید ذہنی بحران کا دور تھا۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا جس پر مذہبی روایتوں کا رنگ بہت گہرا تھا۔ روایتی زندگی کے آداب بے چون و چرا تسلیم کیے جاتے تھے اور راسخ طریقوں سے ذرا سا انحراف بھی اس خاندان کو گوارا نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو مروجہ رسوم اور ایقانات سے ہم آہنگ نہیں کر سکا اور میرا دل بغاوت کے ایک نئے احساس سے بھر گیا۔ وہ خیالات جو میں نے اپنے خاندان اور اپنی ابتدائی تربیت کے توسط سے حاصل کیے تھے اب مجھے مطمئن رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سچائی کی دریافت مجھے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جبلی طور پر میں نے اپنے خاندان کے دائرے سے باہر نکلنا اور اپنی راہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اختلافات کا مظاہرہ تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اتنے خلاف کیوں ہیں، جبکہ سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے فیضان کا سرچشمہ ایک ہے۔ نہ ہی میں اپنے آپ کو اس ادعائی تیقن سے ہم آہنگ کر سکتا تھا جس کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ اور بدعتی قرار دیتا تھا۔ راسخ العقیدہ مکاتب کے ان اختلافات نے مذہب کے بارے میں ہی میرے ذہن کو شک کی راہ دکھائی۔ اگر مذہب آفاقی صداقت کا اظہار کرتا ہے تو پھر الگ الگ مذہب کے ماننے والوں میں ایسا اختلاف اور تصادم کیوں ہے؟ ہر مذہب کیوں کر اس بات کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ صرف وہی صداقت کا مخزن ہے اور باقی تمام مذاہب جھوٹے ہیں؟ 2-3 برس تک یہ اضطراب جاری رہا اور میں اپنے شکوک کا کوئی حل پانے کی آرزو میں مبتلا رہا۔ ایک مرحلے سے گزر کر میں دوسرے مرحلے تک گیا اور پھر وہ منزل بھی آ گئی جب میرے ذہن پر خاندان اور تربیت کی عائد کی ہوئی تمام بندشیں پارا پارا ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے تمام رسمی بندشوں سے چھٹکارا مل چکا ہے اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنا راستہ میں آپ بناؤں گا۔ اسی دور کے آس پاس میں نے آزاد کا قلمی نام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھ پر اب موروثی ایقانات کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان تبدیلیوں کا تذکرہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی کی پہلی جلد میں کروں گا۔ یہی دور تھا جب میرے سیاسی خیالات میں بھی تبدیلی شروع ہوئی۔ لارڈ کرزن اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ ان کے آمرانہ رویے اور انتظامی اقدامات نے ہندوستان کے سیاسی اضطراب کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس اتھل پتھل کا سراغ سب سے زیادہ بنگال میں ملتا تھا کیونکہ لارڈ کرزن اس صوبے کی طرف خصوصی توجہ کرتے تھے۔ سیاسی اعتبار سے یہ ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا اور بنگال کے ہندوؤں نے ہندوستان کی سیاسی بیداری میں نمایاں ترین حصہ لیا تھا۔ سن 1905 میں لارڈ کرزن نے اس صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ اس طرح ہندو کمزور پڑ جائیں گے اور بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ایک مستقل بٹوارہ قائم ہو جائے گا۔ بنگال نے اس اقدام کو چپ چاپ تسلیم نہیں کیا۔ سیاسی اور انقلابی جوش و خروش کا ایک طوفان پھٹ پڑا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سری اروبندو گھوش بڑودہ چھوڑ کر کلکتے آ گئے تاکہ اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا سکیں۔ ان کا اخبار کرم یوگن قومی بیداری اور احتجاج کی ایک علامت بن گیا۔ یہی زمانہ تھا جب شری شیام سندر چکرورتی سے میرا رابطہ قائم ہوا۔
جو اس دور کے اہم انقلابی کارکنوں میں سے تھے۔ ان کے توسط سے میں دوسرے انقلابیوں سے بھی ملا۔ مجھے یاد ہے کہ 2 یا 3 موقعوں پر سری اروبندو گھوش سے بھی ملاقات ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انقلابی سیاست کی طرف میں کھنچنے لگا اور انقلابیوں کے ایک گروپ میں شامل ہو گیا۔ ان دنوں انقلابی گروپ صرف ہندوؤں کے متوسط طبقے سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ دراصل تمام انقلابی گروپ اس زمانے میں سرگرم طور پر مسلم مخالف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ برطانوی حکومت مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مشرقی بنگال ایک علیحدہ صوبہ بن گیا تھا اور بیم فیلڈ فلر، جو اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا، کھل کر کہتا تھا کہ حکومت کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت چہیتی بیوی کی ہے۔ انقلابی یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے حصول میں مسلمان ایک رکاوٹ ہیں اور دوسری رکاوٹوں کی طرح انہیں بھی راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے انقلابیوں کی ناپسندیدگی کا ایک اور سبب بھی تھا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ بنگال کے ہندوؤں میں سیاسی بیداری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان انقلابی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے کسی ہندو افسر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ پولیس کی خفیہ شاخ میں صوبہ جات متحدہ سے متعدد مسلمان افسر بلا کر رکھے گئے۔ اس کے نتیجے میں بنگال کے ہندوؤں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان سیاسی آزادی کے خلاف بھی ہیں اور ہندو فرقے کے بھی۔ جب شیام سندر چکرورتی نے دوسرے انقلابیوں سے میرا تعارف کروایا اور میرے نئے دوستوں نے یہ دیکھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا طلبگار ہوں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ شروع میں انہوں نے پوری طرح مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور کوشش کی مجھے اپنے اندرونی حلقے سے باہر رکھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ میں اس مسئلے پر ان سے بحث کرنے لگا کہ مسلمانوں کو بطور ایک فرقے کے اپنا دشمن سمجھ لینا ان کی غلطی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بنگال میں اکا دکا مسلمان افسروں کی طرف سے اپنے تجربوں کی بنیاد پر انہیں عام رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ مصر، ایران اور ترکی میں جمہوریت اور آزادی کے حصول کی خاطر مسلمان انقلابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اگر ہم ان میں رہ کر کام کریں اور انہیں اپنا دوست بنا لیں تو ہماری سیاسی جدوجہد میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ مسلمانوں کی سرگرم جارحیت، حتیٰ کہ ان کی لا تعلقی بھی، سیاسی آزادی کی جدوجہد کو بہت دشوار بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں اس فرقے کی دوستی اور حمایت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پہل تو میں اپنے انقلابی دوستوں کو اپنی اس تشخیص کی صحت کا یقین نہیں دلا سکا، لیکن رفتہ رفتہ ان میں سے کچھ نے میرے نقطۂ نظر کو قبول کر لیا۔ اسی دوران میں نے مسلمانوں کے درمیان اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروپ نئے سیاسی مرحلوں کو ہاتھ میں لینے پر تیار ہے۔ جب میں انقلابیوں کے ساتھ شروع میں شامل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بنگال اور بہار تک محدود ہیں۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ بہار اس وقت صوبہ بنگال کا ایک حصہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہمیں ہندوستان کے دوسرے حصوں تک اپنی سرگرمیوں کو پھیلانا چاہیے۔ پہلے تو وہ بھی جھجکے اور یہ کہا کہ ان کی سرگرمیوں کی نوعیت خفیہ ہے، اپنے رابطوں کو وسیع کرنے میں اندیشے ہیں اور اگر دوسرے صوبوں میں شاخیں قائم کی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی سرگرمیوں کو راز میں رکھنا جو کامیابی کے لیے ضروری ہے مشکل ہو جائے۔ میں بہرحال انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے 2 برس کے اندر ہی شمالی ہندوستان اور بمبئی کے کئی اہم مقامات پر خفیہ انجمنیں قائم ہو گئیں۔ یہ تنظیمیں کس طرح ترتیب دی گئیں، اس کے بارے میں کئی دلچسپ اور پرلطف کہانیاں میں سنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے قارئین کو میری آپ بیتی کی پہلی جلد کے تیار ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، جس میں یہ روداد اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ یہی زمانہ تھا جب مجھے ہندوستان سے باہر جانے اور عراق، مصر، شام اور ترکی کا ایک دورہ کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام ملکوں میں فرانسیسی زبان سے میں نے گہرا شغف دیکھا۔ میرے اندر بھی اس زبان کا ذوق پیدا ہوا اور میں نے اسے سیکھنا شروع کر دیا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ انگریزی بہت تیزی کے ساتھ وسیع ترین بین الاقوامی زبان بنتی جا رہی ہے اور میری بیشتر ضرورتوں کی کفالت کر سکتی ہے۔ اس موقع پر میں ایک غلطی کو درست کرنا چاہوں گا جسے مہادیو دیسائی نے عام کیا تھا۔ انہوں نے جب میری سوانح عمری لکھی تو بہت سے سوال ترتیب دیے اور مجھ سے ان کے جواب کی فرمائش کی۔ ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ جب میری عمر 20 برس کے قریب تھی میں نے مشرق وسطیٰ کا ایک دورہ کیا اور خاصا وقت مصر میں گزارا۔
ایک اور سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ روایتی تعلیم صرف ہندوستان میں ہی غیر تشفی بخش اور غیر مؤثر نہیں تھی، قاہرہ کی مشہور جامعہ الازہر کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ مہادیو دیسائی نے ان جوابات سے کسی طرح یہ نتیجہ نکال لیا کہ میں مصر الازہر میں پڑھائی کی غرض سے گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں وہاں ایک روز کے لیے بھی طالب علم نہیں رہا۔ شاید یہ غلطی ان کے اس گمان سے پیدا ہوئی کہ اگر کسی شخص نے کچھ علم حاصل کیا ہے تو وہ لازماً کسی یونیورسٹی میں گیا ہوگا۔ مہادیو دیسائی کو جب یہ پتا چلا کہ میں کسی ہندوستانی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں رہا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے الازہر سے ضرور کوئی سند حاصل کی ہوگی۔ سن 1908 میں جب میں نے قاہرہ کا سفر کیا، اس وقت الازہر کا نظام اتنا ناقص تھا کہ اس سے نہ تو ذہن کو تربیت ملتی تھی، نہ قدیم اسلامی علوم اور فلسفے کا کچھ زیادہ علم حاصل ہو سکتا تھا۔ شیخ محمد عبدہو نے اس نظام کو سدھارنے کی کوشش کی تھی، لیکن پرانے قدامت پسند علماء نے ان کی تمام کوششیں ناکام کر دیں۔ جب الازہر کو بہتر بنانے کی ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے قاہرہ میں ایک نئے کالج دارالعلوم کی شروعات کی جو اب تک قائم ہے۔ جب الازہر کی صورتحال یہ کچھ تھی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تعلیم کے لیے میں وہاں جاتا۔ مصر سے میں ترکی اور فرانس گیا اور وہاں سے میرا ارادہ لندن جانے کا تھا۔ مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکا کیونکہ مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ میرے والد بیمار ہیں۔ میں پیرس سے واپس آ گیا اور بعد کے بہت برسوں تک لندن نہیں دیکھ سکا۔ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سن 1908 میں کلکتہ چھوڑنے سے پہلے میرے سیاسی خیالات انقلابی سرگرمیوں کی جانب مائل ہو چکے تھے۔ جب میں عراق آیا تو کچھ ایرانی انقلابیوں سے ملاقات ہوئی۔ مصر میں میرا رابطہ مصطفیٰ کمال پاشا کے پیرووں سے قائم ہوا۔ میں نوجوان ترکوں کے ایک گروپ سے بھی ملا جنہوں نے قاہرہ میں ایک مرکز کی داغ بیل ڈالی تھی اور وہاں سے ایک ہفتہ وار نکال رہے تھے۔ میں ترکی گیا تو نوجوان ترک تحریک ینگ ٹرک موومنٹ کے کچھ لیڈروں سے میری دوستی ہو گئی۔ ان سے خط و کتابت کا سلسلہ میں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد کئی برسوں تک جاری رکھا۔ ان عرب اور ترک انقلابیوں سے رابطے نے میرے سیاسی اقدامات کو پختہ کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ہندوستانی مسلمان یا تو لا تعلق ہیں یا پھر قومی مطالبات کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو آزادی کی قومی جدوجہد کی قیادت کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان بھلا انگریزوں کے بحیری بن کر کیوں رہ گئے ہیں۔ اس امر میں میرا یقین اب ہمیشہ سے زیادہ ہو گیا کہ ملک کی سیاسی آزادی کے کام میں ہندوستانی مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے یہ بات پکی ہو جائے کہ برطانوی حکومت ان کا استحصال نہیں کر سکے گی۔ میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ایک نئی تحریک شروع کی جائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان واپس آ کر میں پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ سیاسی کام ہاتھ میں لوں گا۔ واپسی پر میں اپنے مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک جریدے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اور یوپی سے متعدد روزنامے، ہفتہ وار اور ماہنامے شائع ہوتے تھے، لیکن ان کا معیار بہت بلند نہیں تھا۔ ان کا گیٹ اپ اور چھپائی اتنی ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد۔ چونکہ یہ لیتھو میں چھاپے جاتے تھے اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہاف ٹون تصویریں چھاپنے کی اہلیت تھی۔ میں نے طے کیا کہ میرا جرنل گیٹ اپ کے لحاظ سے دیدہ زیب اور اپنی اپیل کے اعتبار سے طاقتور ہوگا۔ اسے ٹائپ میں ترتیب دیا جائے اور پھر لیتھو گرافک عمل کے ذریعے چھاپا جائے۔ چنانچہ میں نے الہلال پریس قائم کیا اور جون سن 1912 میں الہلال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ الہلال کی اشاعت اردو صحافت کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے بہت کم مدت میں بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ عوام اس کی طرف صرف بہتر طباعت اور گیٹ اپ کی وجہ سے ہی مائل نہیں ہوئے، اس سے زیادہ پرکشش ان کے لیے مستحکم قومیت کا وہ نیا آہنگ تھا جس کی ترویج اخبار سے ہوتی تھی۔ الہلال نے عوام میں ایک انقلابی ہلچل پیدا کر دی۔ پہلے 3 مہینوں میں الہلال کی مانگ ایسی زبردست تھی کہ تمام پرانے شمارے دوبارہ چھاپنے پڑے کیونکہ ہر نیا خریدار مکمل سیٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اس دور میں مسلم سیاست کی باغ ڈور علی گڑھ پارٹی کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے اراکین خود کو سر سید احمد کی پالیسیوں کا امین سمجھتے تھے۔ ان کا بنیادی تصور یہ تھا کہ مسلمانوں کو تاج برطانیہ کا وفادار اور تحریک آزادی سے لا تعلق ہونا چاہیے۔
جب الہلال نے ایک نیا نعرہ بلند کیا اور اس کی مقبولیت و اشاعت تیزی سے بڑھی تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی لیڈری خطرے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے الہلال کی مخالفت شروع کر دی اور اس حد تک گئے کہ ایڈیٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ پرانی لیڈرشپ جتنی مخالف ہوتی جاتی تھی، قوم میں الہلال کی مقبولیت اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی۔ 2 برس کے اندر الہلال کی ہفتہ وار اشاعت 26,000 کاپیوں تک پہنچ گئی، ایک ایسی تعداد جو اردو صحافت کی تاریخ میں اس وقت تک سنی بھی نہیں گئی تھی۔ الہلال کی اس کامیابی سے حکومت بھی پریشان ہو گئی۔ پریس ایکٹ کے تحت اس نے 2,000 روپے کی ضمانت طلب کی اور سوچا کہ اس سے الہلال کا لب و لہجہ دبایا جا سکے گا۔ اس طرح کی چھیڑخانیوں سے میں نے اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیے۔ جلد ہی حکومت نے زر ضمانت ضبط کیا اور 10,000 روپیوں کی ایک نئی ضمانت طلب کی۔ یہ اقدام بھی جلد ہی بے اثر ثابت ہوا۔ اسی دوران میں 1914 کی جنگ بھڑک اٹھی تھی اور 1915 میں الہلال پریس ضبط کر لیا گیا۔ 5 مہینے بعد میں نے البلاغ کے نام سے ایک نیا پریس شروع کیا اور اسی نام کا اخبار نکالا۔ حکومت اب یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ صرف پریس ایکٹ کے ذریعے وہ میری سرگرمیوں کو نہیں روک سکتی۔ چنانچہ اب اس نے ڈیفنس آف انڈیا ریگولیشنز کا سہارا لیا اور اپریل سن 1916 میں مجھے کلکتے سے شہر بدر کر دیا۔ پنجاب، دہلی، یوپی اور بمبئی کی حکومتیں اسی ریگولیشن کے تحت اپنے صوبوں میں میرے داخلے پر پابندی لگا چکی تھیں۔ صرف ایک جگہ جہاں میں جا سکتا تھا بہار تھی، سو میں رانچی چلا گیا۔ مزید 6 مہینوں بعد مجھے رانچی میں نظر بند کر دیا گیا اور 31 دسمبر 1919 تک حراست میں رہا۔ 1 جنوری 1920 کو مجھے بعض دوسرے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ شاہ انگلستان کے اعلانیے کے تحت رہائی دے دی گئی۔ اس وقت تک گاندھی جی کا ظہور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر ہو چکا تھا۔ میں جن دنوں رانچی میں نظر بند تھا، چمپارن کے کسانوں میں اپنے کام کے سلسلے میں گاندھی جی وہاں یعنی رانچی آئے۔ انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بہار کی حکومت نے مطلوبہ اجازت نہیں دی۔ اس لیے جنوری 1920 میں میری رہائی کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ میں نے دہلی میں ان سے پہلی بار ملاقات کی۔ ایک تجویز یہ تھی کہ وائسرائے تک ایک وفد بھیجا جائے تاکہ خلافت اور ترکی کے مستقبل کی بابت ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات سے انہیں روشناس کرایا جا سکے۔ گاندھی جی نے مذاکرات میں شرکت کی اور اس تجویز سے اپنی مکمل ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس مسئلے میں انہوں نے خود کو مسلمانوں سے مربوط رکھنے پر اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔ 20 جنوری 1920 کو دہلی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ گاندھی جی کے علاوہ لوک مانیہ تلک اور دوسرے کانگریسی لیڈروں نے بھی خلافت کے سوال پر ہندوستانی مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی۔ وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ میں نے عرضداشت پر دستخط تو کیے تھے، لیکن میں وفد کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ اب معاملات عرضداشتوں اور وفود کی منزل سے آگے جا چکے ہیں۔ اپنے جواب میں وائسرائے نے کہا کہ حکومت ضروری سہولتیں مہیا کر دے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تاکہ برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی انجام دینے سے معذرت کر لی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا قدم کیا ہو۔ ایک میٹنگ کی گئی جس میں مسٹر محمد علی جناح، مسٹر شوکت علی، حکیم اجمل خان اور فرنگی محل لکھنؤ کے مولوی عبد الباری بھی موجود تھے۔ گاندھی جی نے اپنا عدم تعاون کا پروگرام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفود اور عرضداشتوں کے دن رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں حکومت سے اپنا سارا تعاون واپس لے لینا چاہیے، اور یہی واحد طریقہ ہے جو حکومت کو ہم سے معاملہ کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں، قانونی عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے، ہندوستانی ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں اور نو ساختہ مجالس قانون ساز میں کوئی بھی حصہ لینے سے انکار کر دیں۔ جیسے ہی گاندھی جی نے اپنی تجویز بیان کی، مجھے یاد آیا کہ یہی پروگرام تھا جس کا خاکہ ٹالسٹائے نے بہت سال پہلے مرتب کیا تھا۔ 1901 میں ایک انارکسٹ نے اٹلی کے بادشاہ پر حملہ کیا تھا۔ ٹالسٹائے نے اس وقت انارکسٹوں کے نام ایک کھلا خط بھیجا تھا کہ تشدد کا طریقہ اخلاقی طور پر غلط اور سیاسی طور پر تقریباً بے سود ہے۔ اگر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ دراصل تشدد ہمیشہ پہلے سے زیادہ تشدد کو راہ دے دیتا ہے۔ ایک یونانی حکایت کے مطابق قتل ہونے والے ہر سپاہی کے خون سے 999 نئے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی قتل میں ملوث ہونا عفریت کے دانتوں کی فصل اگانا ہے۔ ٹالسٹائے نے مشورہ دیا
कि किसी जाबिर हुकूमत को बेबस करने का मुनासिब तरीक़ा यह है कि टैक्स की अदायगी से इनकार कर दिया जाए, तमाम मुलाजिमतों से इस्तीफ़े दे दिए जाएं और ऐसे इदारे जो हुकूमत की हिमायत करते हैं उनका बाइकॉट किया जाए। उसका ख्याल था कि इस किस्म का प्रोग्राम किसी भी हुकूमत को मफाहमत का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देगा। मुझे ये भी याद है कि ख़ुद मैंने अल हिलाल के बाज़ मज़ामीन में इसी से मिलते जुलते प्रोग्राम की तजवीज़ रखी थी। दूसरों ने इस तजवीज़ पर अपने रद्द अमल का इजहार अपने जहनी पस मंज़र के मुताबिक किया। हकीम अजमल खां ने कहा कि वो प्रोग्राम पर गौर करने के लिए कुछ वक्त चाहते हैं। उस वक्त तक वो दूसरों को भी कोई मशवरा नहीं देंगे जब तक कि खुद इस प्रोग्राम को कबूल करने पर आमादा ना हो जाएं। मौलवी अब्दुल बारी ने फरमाया कि गांधी जी की तजवीज़ों ने बुनियादी सवाल उठाए हैं और वो उनका कोई जवाब नहीं दे सकते तावक्ते के मुराकबे के दौरान उन्हें कोई गैबी हिदायत ना मिल जाए। मोहम्मद अली और शौकत अली ने कहा कि वो मौलवी अब्दुल बारी का फ़ैसला जानने तक इंतज़ार करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने मेरी तरफ रुख किया। मैंने एक लम्हे की झिझक के बगैर कहा कि प्रोग्राम मुझे मंजूर है। अगर लोग सचमुच तुर्की की मदद करना चाहते हैं तो गांधी जी के मुरतब किए हुए प्रोग्राम का कोई बदल नहीं है। चंद हफ्तों के बाद मेरठ में एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। यही कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से गांधी जी ने पहली बार अदम ताउन के प्रोग्राम की तलकीन की। वो बोल चुके तो मैंने तकरीर की और उनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। सितंबर 1920 में गांधी जी के तैयार करदा लाहे अमल पर गौर करने के लिए कलकत्ते में कांग्रेस का एक खुसूसी इजलास हुआ। गांधी जी ने फरमाया कि अगर हम स्वराज पाना चाहते हैं और इत्मीनान बख्श तरीके से खिलाफत का मसला हल करना चाहते हैं तो अदम ताउन का प्रोग्राम ज़रूरी होगा। लाला लाजपत राय उस इजलास के सदर थे और मिस्टर C.R. दास उसकी मुमताज़ शख्सियतों में से एक थे। उनमें से किसी ने भी गांधी जी से इत्तेफाक नहीं किया। बिपिन चंद्र पॉल ने भी बहुत पुरजोश तकरीर की और कहा कि बरतानवी हुकूमत से लड़ाई का बेहतरीन हथियार यह है कि बरतानवी अशिया का बाइकॉट किया जाए। गांधी जी के प्रोग्राम की दूसरी शिकों पर उन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं था। उनकी मुखालफत के बावजूद अदम ताउन तहरीक की करारदाद भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली गई। इसके बाद मुल्क को अदम ताउन के प्रोग्राम के लिए तैयार करने की गरज से तफसीली दौरे किए गए। गांधी जी ने लंबे लंबे सफ़र किए। मैं बेशतर औकात में उनके साथ रहा और मोहम्मद अली और शौकत अली भी कई बार हमारे हमसफ़र रहे। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सालाना इजलास नागपुर में हुआ। उस वक्त तक मुल्क का मिजाज बदल चुका था। मिस्टर C.R. दास अब खुले बंदों अदम ताउन के प्रोग्राम की हिमायत करते थे। लाला लाजपत राय इब्तिदा में तो कुछ खिलाफ रहे, मगर जब उन्होंने ये देखा कि पंजाब के तमाम मंदूबीन गांधी जी के हक़ में हैं तो वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। यही वो इजलास था जिसके दौरान मिस्टर जिन्ना ने बिल आखिर कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। हुकूमत ने मुल्क भर में लीडरों को गिरफ्तार करके अपने गम व गुस्से का इजहार किया। बंगाल में सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में C.R. दास थे। सुभाष चंद्र बोस और बीरेंद्र नाथ ससमाल भी हमसे जेल में आ मिले। हम सब अलीपुर सेंट्रल जेल के यूरोपियन वार्ड में रखे गए थे, जो सियासी बहसों का मरकज़ बन गया था। मिस्टर C.R. दास को 6 महीने की सज़ा मिली थी। मुझ पर बहुत अरसे तक मुकदमा चलता रहा और आखिरकार मुझे 1 बरस की सज़ा दी गई। वाक़या यह है कि मुझे 1 जनवरी 1923 तक रिहा नहीं किया गया। मिस्टर C.R. दास को पहले ही छोड़ दिया गया था और उन्होंने कांग्रेस के गया सेशन की सदारत की थी। उस सेशन के दौरान कांग्रेस लीडरों में शदीद इख्तिलाफ राय का इजहार हुआ। मिस्टर C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां ने स्वराज पार्टी की तश्कील की और कौंसिल में दाखिले का प्रोग्राम पेश किया, जिसकी मुखालिफत गांधी जी के कट्टर मुक़ल्लिदों की तरफ से हुई। इस तरह कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा तब्दीली के मुखालिफिन का था, दूसरा तब्दीली के हामियों का। मैं जब जेल से बाहर आया तो कोशिश की कि दोनों ग्रुपों में मफाहमत की राह निकल आए और सितंबर 1923 में होने वाले कांग्रेस के खुसूसी इजलास में हम एक समझौता कराने में कामयाब हो गए। उस वक्त मेरी उम्र 35 बरस की थी और मुझसे उस इजलास की सदारत के लिए कहा गया था। लोगों के ख्याल में कांग्रेस का सदर मुंतखब होने वाला मैं सबसे कम उम्र शख्स था। 1923 के बाद कांग्रेस की सरगर्मियां खास तौर पर स्वराज पार्टी के हाथ में रहीं। तकरीबन तमाम मजालिस कानून साज में उसे ज़बरदस्त अक्सरियत मिल गई और पार्लिमानी महाज पर भी उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। वो कांग्रेसी जो स्वराज पार्टी से बाहर थे, उन्होंने भी अपना तामीरी प्रोग्राम जारी रखा,
لیکن وہ سوراج پارٹی کی جیسی عوامی حمایت یا توجہ حاصل نہیں کر سکے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جنہوں نے ہندوستانی سیاست کے آئندہ ارتقاء پر اثر ڈالا، لیکن اس کی مزید تفصیلات کے لیے مجھے قاری سے یہ درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ میری خود نوشت کی پہلی جلد کے چھپنے کا انتظار کرے۔ سن 1928 میں سائمن کمیشن کے تقرر اور اس کی ہندوستان آمد کے ساتھ سیاسی جوش و خروش بڑھتا گیا۔ 1929 میں کانگریس نے آزادی کی قرارداد پاس کر دی اور برطانوی حکومت کو یہ نوٹس بھیجا کہ اگر اس قومی مطالبے کو منظور نہیں کیا گیا تو 1 برس بعد وہ حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کر دے گی۔ انگریزوں نے ہمارا یہ مطالبہ ٹھکرا دیا اور 1930 میں کانگریس نے اعلان کیا کہ نمک قانون توڑے جائیں گے۔ نمک ستیہ گرہ جب شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں کو اس کی کامیابی پر شک تھا، لیکن تحریک میں جو شدت پیدا ہوتی گئی اس نے حکومت اور عوام دونوں کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی اور کانگریس کو خلاف قانون جماعت قرار دیا۔ اس نے صدر کانگریس اور اس کی ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس چیلنج کا مقابلہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہر صدر کانگریس کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے اختیارات سونپ دیے۔ مجھے بھی ایک صدر منتخب کیا گیا اور میں نے اپنی ورکنگ کمیٹی نامزد کی۔ اپنی گرفتاری سے پہلے میں نے ڈاکٹر انصاری کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پہلے تو وہ تحریک میں شامل ہونے پر رضامند نہیں تھے، لیکن میں انہیں آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح حکومت کو چکمہ دے کر ہم تحریک کو جاری رکھ سکے۔ میری گرفتاری ایک تقریر کی بنیاد پر عمل میں آئی جو میں نے میرٹھ میں کی تھی۔ چنانچہ مجھے تقریباً 1.5 برس کے لیے میرٹھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جدوجہد کے 1 سال سے کچھ اوپر جاری رہنے کے بعد لارڈ ارون نے گاندھی جی اور ورکنگ کمیٹی کے دوسرے ممبروں کو آزاد کر دیا۔ پہلے ہم الہ آباد میں ملے، پھر دہلی میں، اور گاندھی ارون سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کانگریسیوں کی عام رہائی اور گول میز کانفرنس میں کانگریس کی شرکت کے طور پر سامنے آیا۔ گاندھی جی کو ہمارے واحد ترجمان کی حیثیت سے بھیجا گیا، لیکن مذاکرات لا حاصل ثابت ہوئے اور گاندھی جی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ لندن سے واپسی پر گاندھی جی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور جبر کی ایک نئی پالیسی شروع کی گئی۔ لارڈ ولنگڈن نئے وائسرائے تھے اور انہوں نے تمام کانگریسیوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ میں دہلی میں تھا اور مجھے 1 برس سے زیادہ کے لیے دہلی جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس مدت میں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں زبردست معنویت کے حامل کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن ان کی تفصیل کے لیے بھی قارئین کو پہلی جلد کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سن 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں صوبائی خود مختاری اور مرکز میں ایک وفاقی حکومت کے قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ یہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جسے میں موجودہ کتاب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔